کہ نبی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، ازواج مطہرات ہوں، سلمان، ازواج مطہر نہیں، ابو ذر، ازواج مطہر انہوں نے یار بات سنو، بات نہ کاٹو بیچ میں. اب ہمارے نزدیک تمام جو ہے نا آل ابو طالب ہوں، آل عباس ہوں، آل نبی ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان میں سے کوئی بھی حضرت موسیٰ عیسیٰ کے برابر نہیں ہے، نہ ان سے افضل ہے. جو یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ موسیٰ توریت انجیل زبور کے برابر ہیں، وہ مرتد بے ایمان مسلمہ کذاب کا ابو جہل ابو لہب اب میں بتاتا ہوں کہ پیروکار نبی کا آپ نبی کا مسلمہ امتی نہیں ہے. مسلمہ کا اب سنو نا بات سنو میری، اب مجھے جواب دینا ہے. سنو میری بات پہلے پوری ہونے دو پھر جواب دینا ہے. سنتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی نا اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، جسے مسیح دجال کہا. تو جو علی کو حضرت عمر، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سے افضل کہے تو ان کی تعلیمات کو توریت زبور انجیل سے معصوم کہے، ان سے اعلیٰ و عرفہ کہے، یہ اس سے بڑا مرتدی کوئی نہیں. نہیں یہ قرآن ہے. نہیں آپ کی غلط فہمی ہے مولوی. اب ڈاکٹر چوزی، ڈاکٹر چوزی اب سن لو، اب جواب اپنا سن لو. اب آپ سن لو، نہیں بات یہ نہیں، میں نے میری بات اب سن لو ڈاکٹر صاحب اپنا جواب. میں قرآن کی آیت سنو بھائی. شہر رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن سنو، اذا قرئ القرآن فانصتوا لها. چالیں میں ٹائم فکس ہے جی، ٹائمر لگ گیا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اگر کوئی آپ سے محاجہ کرے، استدلال کرے آیات بینات کا آنے کے بعد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو ان سے کہہ دو کہ آ جاؤ، تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم بھی بلاؤ اپنی نساء کو، ہم بھی اپنی نساء کو بلاتے ہیں. اور تم بھی اس کو جو تم بالکل تم جیسا ہے، بے منزلہ نفس ہے تمہارے، اس کو بلاؤ. ہم بھی اس کو جو اپنے منزلہ نفس سے بلاتے ہیں. ہائے ہائے. تم نے کہا کہ اگر جو علی علیہ السلام کو موسیٰ سے افضل سمجھے وہ تو مرتد ہے. مرتد تو آپ ہیں مولوی، کہ آپ قرآن کے منکر ہو گئے. جس کو قرآن نے بولا ہے کہ بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کیسے موسیٰ سے افضل نہیں ہے؟ وہ کیسے عیسیٰ سے افضل نہیں ہے؟ اس کے چھوٹے 11ویں بیٹے کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بشوق بار بار اقتداء کرے گا. اچھا، انفسنا و انفسکم، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ملاحظہ کریں. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، حدیث سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے 2404. سعد کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، صحیح مسلم، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. کس کو بلایا ہے؟ عائشہ کو بلایا، ابو بکر کو بلایا، حفصہ کو بلایا، عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا. نہیں مولی، تیری بدقسمتی، تیری بدنصیبی، تمہاری سیاہ روزی کہ ان کو نہیں بلایا، ان کو نہیں بلایا. سردار انبیاء نے سردار اوصیاء کو بلایا ہے، سیدت نساء کو بلایا ہے، سید شباب اہل الجنہ کو بلایا ہے. سیاہ رو ہوا جس کے دل میں غش تھا. دیکھو بلایا کس کو بلایا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل، اللہ تو شاہد رہے یہ اہل بیت یہ ہیں، اہل بیت میں رہی ہیں. اور اگر ازواج بھی اہل بیت میں سے ہوتی تو ان کو بھی بلا لیتا، نہیں بلایا. اچھا، انفسنا و انفسکم، نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مولوی صاحب؟ دیکھو یہ کتاب تفسیر کشاف، محمود زمخشری کی مشہور و معروف کتاب، جس کو کتاب کو پڑھنا آپ کو آتا بھی نہیں ہے، آپ کی سطح سے بہت بلند ہے کتاب، آپ کو پتہ ہے بخوبی، ٹھیک ہے نا. جسے اول چاپ دار الکتب العربی، ملاحظہ کریں اسی آیہ کی تفسیر میں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ أَن يَدْعُوا كُلٌّ مِّنِّي وَمِنْكُمْ أَبْنَاءَهُ وَنِسَاءَهُ. اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ہم کفار کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہر ایک بلائے گا اپنے بیٹوں کو، اپنی نساء کو، وَنَفْسَهُ، اور اس شخص کو جو بالکل اس کے نفس جیسا ہے، مباہلہ کے لیے، جو بالکل اس کے نفس جیسا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابنا کو بلایا حسنین کو، نساء کے لیے بلایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، وہ جو ان کے نفس نفیس کی طرح ہے، اس کے لیے کس کو بلایا؟ یہ کتاب ہے البحر المحیط فی التفسیر، عالم تفسیر میں جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں، یہ اس مولوی کی یہ شان نہیں ہے، یہ اس باتوں کو نہیں سمجھتا. جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے
کہ تفاسیر میں ابن حیان اندلسی کی البحر المحیط کا کیا اعلیٰ رتبہ ہے. تفاسیر سب ایک لیول کے نہیں ہیں علمی لحاظ سے. وہ تفاسیر جو تاریخ میں کم نظیر ہے، ان میں ایک تو یہی تفسیر کشاف ہے، ایک تفسیر بحر محیط ہے ابن حیان اندلسی کی. اچھا، یہ چاپ دار الفکر ہے، جزء ثالث ہے، چاپ دار الفکر ابن حیان کی تفسیر 2010 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر، اور یہ سب آپ کی، یہ شیعہ مولوی نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کی ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اچھا، وَفُسِّرَ هَذَا الْوَجْهِ، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کو بلایا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا ہے، اور امام علی علیہ السلام کو بلایا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا کہ تفسیر یہ ہے الابناء بالحسن والحسین. ابنا کی تفسیر خود پیغمبر نے کیا ہے، وابناءنا وابناکم. ابنا کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میرے ابنا حسنین ہیں. وبنساء فاطمہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء کی خود تفسیر کیا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. والانفس، آئے ہائے 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 ہائے، حسود ادھر دیکھ، حسود ادھر دیکھ، مولا کا شان قرآن میں دیکھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا کہ مجھ جیسا میرے نفس نفیس کون ہے جو نفس نبی ہے، وہ الانفسی بعلی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفس کی تفسیر کی ہے، اس کا مصداق کون ہے، اس کا تفسیر کیا ہے؟ علی علیہ السلام ہے. اچھا، اب دیکھتے جاؤ میاں صاحب، کیونکہ میرے پاس مزید 5 منٹ ہیں. کتاب دلائل النبوہ للحافظ الکبیر ابی نعیم الاصبہانی، چاپ دار النفائس، جزء اول. حافظ ابو نعیم الاصبہانی کا کیا مقام ہے محدثین میں اور اولیاء میں، صوفیہ میں، بہت عظیم الشان ہے، جلیل القدر. یہاں پر وہ تفسیر ہے ندعو ابنانا، صفحہ نمبر ہے 353، حدیث نمبر ہے 244، جابر سے روایت کیا. اب یہ تفسیر صحابہ کی تفسیر ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں نا صحابہ، وہ صحابہ نے تفسیر کیا ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ نفس نبی کون ہے؟ نبی افضل ہے یا موسیٰ؟ اگر تم نے کہا موسیٰ افضل ہوگے تبھی مرتد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا عیسیٰ، ابراہیم، آدم، تمام 1,24,000 انبیاء کو سب ملا دو. اگر تم نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم ابھی مرتد ہو گئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل، یوسف سے بھی افضل، داؤد سے بھی افضل، ابراہیم سے بھی افضل، آدم سے بھی افضل، 1,24,000 سے افضل، جو ان کا نفس جیسا ہے، بالکل ان جیسا ہے، وہ بھی ان سے افضل ہے، کیونکہ مساوی افضل. اچھا، جابر نے کہا، یہ آیت کی تلاوت کی، کہا کہ جابر نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسُكُمْ رسول، ادھر دیکھو، ادھر مولوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی. آئے ہائے ہائے، چیز کا چہرہ کتنا سیاہ ہو گیا، کتنا غصہ آ رہا ہے قرآن پر، نبی پر، نبی کی تفسیر پر. آئے ہائے، امتی ہو کر اپنے ہی نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا. یہ تفسیر ہے ابن کثیر کی، ابن تیمیہ کا پکا کٹر ناصبی شاگرد ابن کثیر، جزء ثانی، چاپ دار الطیبہ. ملاحظہ کریں یہاں پر. وقال ابو بکر ابن مردوی، اس نے جابر سے نقل کیا کہ جابر نے کہا، واقعی مباہلہ کو نقل کیا، اور جابر نے کہا قال جابر انفسنا وانفسکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی بن ابی طالب. انفسنا وانفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ہیں. وابناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمہ. وهكذا روى حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور پھر فرمایا ہے صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث ہے بشرط مسلم. دوسروں نے بھی روایت کی ہے اور انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. ملاحظہ کر، یہ سب تصحیحات. جامع البیان فی تفسیر القرآن لمحمد بن عبد اللہ الایجی الشیرازی الشافعی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ. شیخ صاحب ملاحظہ کرو، یہ بھی تفسیر کرتے ہیں انفسنا سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام. یہ قرآن نے بولا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس، ان کی جان، ان کی روح. ہائے ہائے ہائے. تفسیر القرآن لابن ابی مظفر السمعانی،
المروزی الشافعی السلفی، چاپ دار الوطن 1997 میں چھپی ہے جناب، ملاحظہ کریں. وَأَنفُسَنَا یعنی نفسہ وعلیاً، یعنی نفسہ وعلیاً علیہ السلام. انفسہ سے کیا مراد ہے؟ علی علیہ السلام مراد ہے. اچھا، اور بھی تفاسیر ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بمنزلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس کے پاس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اس کے سینے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے اس کے پاس ہے، اس کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ ان کا نسب مشکوک ہے کہ نہیں بھائی؟ شیخ صاحب آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ جس کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، جس کے باپ کے گھر میں اور جس کے ماں کی دامن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے، وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے.